السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ارشادات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے ان کا ذکر آیا۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کو کیسے اخلاق اپنی زندگی میں اختیار کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا چیپٹر وقار کے بارے میں۔ وقار کے معنی سنجیدگی کے لیے، اردو زبان میں متانت، تمکنت، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں جسے ڈگنیٹی کہتے ہیں، اور انسان کے چال ڈھال میں، گفتگو میں، بات چیت میں، معاملہ کرنے میں، مسکرانے اور ہنسنے میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جتنے بھی کام ہوں ان میں ایک طرح کا ٹھہراؤ ہو، سمجھداری کا اظہار ہو، بہت زیادہ جلد بازی نہ ہو، اور غیر ضروری اپنی شخصیت کو دکھانے اور اس کو ظاہر کرنے کا برتاؤ نظر نہ آئے، بلکہ ایک طرح کا انسان کے اندر وقار جھلکتا ہو۔ مومن کا یہ شیوا آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری جو تہذیبیں ہیں، دوسری جو سویلائزیشنس ہیں، کلچر ہیں، انہوں نے جو چیزیں اختیار کی ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، وہ ایک مہذب قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کی۔ ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو سنجیدگی نہیں سکھائی گئی ہے، ان کی چال ڈھال میں، ان کی گفتگو میں، ان کی ڈرائیونگ میں، ان کے پیسے کمانے اور خرچ کرنے میں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جانب سے کوئی تعلیم اس سلسلے میں نہیں دی گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک ایک بات بچپن سے سکھاتا ہے، اس کو تہذیب سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے انسان بیٹھا ہو، دسترخوان پر ہو، چاہے جتنا لذیذ کھانا ہو، اچھا سے اچھا ہو، لیکن اس کے کھانے کے انداز سے یہ نہ جھلک رہا ہو کہ انسان کھانے کے لیے بہت اتاولا ہو رہا ہے اور جیسے پہلی بار دسترخوان پر بیٹھا ہو، یا اتنا زیادہ سلو ہو جائے کہ مہمان کو شرمندگی ہو کہ ان کو شاید کھانا پسند نہیں آ رہا۔ دونوں کے درمیان اعتدال اور ماڈریشن ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة۔ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ الہدی الصالح، ہدی کے معنی عربی زبان میں طریقے کے ہوتے ہیں، چال چلن، برتاؤ، یہ ساری چیزیں ہدی میں آ جاتی ہیں۔ اسی سے ہدایت کا لفظ بنا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے سمت، سین میم تا۔ سمت کے معنی ہوتے ہیں وقار، ڈگنیٹی، اور سمت کے ایک معنی ہوتے ہیں انسان کا ظاہری رکھ رکھاؤ، اس کا لباس، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ساری چیزیں اس لفظ کے اندر سما جاتی ہیں۔ یعنی عربی کا جو یہ لفظ ہے سمت، اردو زبان میں سمت کے معنی طرف کے بھی ہوتے ہیں، فلاں آپ داہنی جانب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں سمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کی جو ظاہری حیرت ہوتی ہے،
کہ انسان کو دیکھ کر اس کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کا لباس، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی سنجیدگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میانہ روی، ماڈریشن، اعتدال۔ کسی بھی چیز میں آواز ہے تو بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت سلو نہ ہو، درمیانی ہو۔ چال ڈھال ہے اس میں بھی درمیانی راہ اختیار کی جائے، ایسے ہی ہر چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں، صحیح راستے کا انتخاب، زندگی میں صحیح طور طریق کا انتخاب اور صحیح طریقے سے اپنا برتاؤ رکھنا اور اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا، یہ نبوت کے اگر 25 درجے کیے جائیں تو ان 25 درجے میں سے 25واں حصہ ہے، 25th حصہ، یعنی اگر نبوت کے ایک نبی کی جو بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں ان کے اگر 25 حصے بنائے جائیں تو ایک حصہ اس میں سے یہ بھی تھا، یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات بھی دی تھی۔ ایک نبی کے اندر تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ان کو سب سے خوبصورت اور بہتر بنایا جاتا ہے، عیب سے پاک بنایا جاتا ہے، اور ان کے جو اخلاق ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی عام مومن اور انسان اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ نبیوں کی جو صفات تھیں، نبیوں کے جو اخلاق تھے، ان میں سے گویا 25واں حصہ وہ اپنی زندگی میں پیدا کر رہا ہے۔ تو گویا اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی ہونے کا کوئی حصہ اس کو مل جائے گا یا خدا نخواستہ کوئی اور نبی بن جائے گا، لیکن نبی کی جو صفات ہیں، نبی کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جس چیزوں سے پہچان ہوئی ہے، ان کا کچھ پرتو، اس کی جھلک اس کی زندگی میں بھی پڑ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز ہوتے تھے، بہت ہی ٹھہراؤ اور اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ، کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں تھی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جلد بازی نہیں تھی، العجلۃ من الشیطان، بھئی فلاں چیز لاؤ، جلدی جلدی لاؤ، کیوں دیر کر رہے، بہت پریشان، اور مجلس کا عجیب رنگ ہو جائے، نہیں، بہت ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حیا کی بات، شرم کی بات، خیر کی بات، امانت کی بات، زیادہ تر مجلس میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ حلم کی بات، کہ کیسے انسان اپنے اندر جھکاؤ رکھے دوسروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرما دیا گیا ولا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، ادب کے خلاف تھا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی فطری طور پر نیچرلی ان کی آواز بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا ادب کی وجہ سے، کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری آواز فطری طور پہ بہت بلند ہے، تمہارے لیے معاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے مجلس میں تو لوگ اتنی ادب سے گفتگو سنتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ سروں پر اگر پرندے بیٹھ جائیں تو انسان ہلتا ڈولتا نہیں ہے، بالکل اطمینان سے ہوتا ہے، ذرا بھی ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا، کیسے شکار کرے گا۔ تو اس طرح وہ اطمینان کے ساتھ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اتنی آہستہ آہستہ اطمینان سے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر لفظوں کو، جملوں کو گننا چاہے تو وہ ان کو گن سکتا تھا۔ ایسے ہی آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ کھلکھلا کر ہنسیں، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ جب کھلکھلا کر آدمی ہنستا ہے تو اس کے حلق تک نظر آ جاتا ہے، اندر تک، بالکل تھروٹ کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ ترى منہ لہواتہ، کہ حضور کبھی اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ منہ کے اندر کا حصہ نظر آ جائے، یعنی اتنا دھیان رکھ کر زیادہ تر تو صرف مسکراتے تھے۔
بہت زیادہ کوئی بات ہوئی تو ہنس دیا، تھوڑی سی ہنسنے کی آواز آئی، لیکن قہقہا نہیں لگاتے تھے کہ مجلس میں اس کو بھی آداب کے اور سنجیدگی کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اسی لیے جو لوگ زیادہ زور زور سے قہقہے لگایا کرتے ہیں، ہنسا کرتے ہیں، تو ان کا وقار اور ان کی سنجیدگی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لطیفہ ہے، مذاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی مسخرہ ہو جائے بالکل، ہمیشہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، تو خود اس کا وقار متاثر ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت، عزت دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ لطیفہ ضرور ہونا چاہیے، مجلس میں ہنسنے ہنسانے کی بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ مستقل اسی میں لگا رہے انسان اور بھول جائے سب کچھ، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی اگر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم اقامت سنو فمشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، نماز کی طرف جب پڑھو تو اطمینان کے ساتھ پڑھو، دوڑ کر۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ رکعت کو پانے کے لیے اگر دوڑ کر جا رہے ہیں کہ ایک رکعت چھوٹ نہ جائے، تو آپ نماز کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں، نماز سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ سلام کے بعد پھر ایک رکعت دہرانی پڑے گی، چلو جلدی سے کسی طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، اگر آپ نے دیر کی ہے تو اطمینان سے نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ مومن کے شیوے کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ، جلد بازی نہ کرو، جتنی نماز مل جائے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو۔ اسی طرح آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ماڈریشن ہونا چاہیے۔ اس امت کو امت وسط فرمایا گیا، بیچ کی امت، نہ یہاں پر بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ چھوٹ ہے، دونوں کے درمیان کی چیز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے چلنے میں بتایا گیا وقصد فی مشی، چلے تو بہت تیز نہ چلیں، بہت سلو نہ چلیں۔ ڈرائیونگ کا بھی یہی حکم ہوگا، جہاں پر جس رفتار کی اجازت دی گئی ہے اس رفتار کے مطابق گاڑی چلائی جائے، جو قانون بنایا گیا ہے اس کے مطابق اس کو مینٹین کیا جائے، اس کے مطابق چلا جائے۔ یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ بہت تیزی سے ڈرائیونگ کی جا رہی ہے، کسی کو اوورٹیک کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں تک تعلیم دی ہے، آپ اس میں پارکنگ کو بھی شامل کر لیں۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے پارکنگ وغیرہ کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا، کہ کسی کا راستہ روکنا، یہ تو خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ اگر ہم پارکنگ صحیح کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ اس شخص نے میری گاڑی کے لیے اور میرے چلنے کے لیے جگہ باقی رکھی، دوسروں کا خیال ہے۔ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے کا حکم ہے، اور آپ پوری گاڑی راستے پہ کھڑی کر دے رہے ہیں یا دوسرے کا راستہ روک رہے ہیں، تو یہ بھی اخلاق کے سخت ترین خلاف ہے۔ اسی طرح خرچ کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کے لیے لوٹا دے، اس سے بہتر کیا بات ہوگی، لیکن ہر شخص صدیق کا مقام نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا گیا قرآن مجید میں کئی جگہ کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، خرچ کرتے ہیں تو خوب کھل کر نہیں اور بالکل روک کر نہیں، وکان بین ذالک قواما، جو بھی خرچ کرتے ہیں بیچ بیچ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، اس طرح تنگی نہ کرو کہ ہاتھ بالکل گردن میں باندھ لیا، ہاتھ سے کچھ نکلتا ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، اب کھولا تو اس طرح کھول دیا کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ سب لوگ ملامت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسے تھے، انہوں نے سب لوٹا دیا، سارا خرچ کر دیا، اور افسردہ کمزور پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش میں نے تھوڑا بچا کر رکھا ہوتا۔ تو اتنا نہ خرچ کیا جائے، محتاجوں پر بھی غریبوں پر بھی اس طرح نہ لٹا دیا جائے کہ آپ خود ایک غریب بن کر بیٹھ جائیں اور محتاجوں میں ایک اور اضافہ ہو جائے۔ تو خرچ کرنے جیسی چیز میں حاتم تائی بننے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے لیے بھی، اپنے ورثہ کے لیے، آئندہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں وصیت۔ حضور نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے بعد والے جو وارثین ہیں ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے پاس پیسے نہ ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی تعلیم دی، کہا کہ 1/3 مال میں وصیت کر دو، یہ بہت ہے،
اور اگر اس سے زیادہ کر سکتے بہت اچھی بات ہے، لیکن وارثین کا حق نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو اس حدیث میں فرمائی گئیں، ان کی روشنی میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور ان اخلاقیات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث جو ہے، میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی، لوگ ایک ایک حدیث سننے کے لیے ہزاروں میل جا کر ایک حدیث سنتے تھے اور دریافت۔ آج ساری کتابیں مدون ہیں، پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ ہم بہت احترام کے ساتھ، بہت فضیلت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور ہم اور آپ سب لوگ مل کر انشاءاللہ اس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ قبول